اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا، اور لگاتار 5 دنوں سے ہم ساری خبروں کو اکٹھا کر کے بڑی محنتوں سے کھنگال کر آپ تک پیش کرتے ہیں۔ ترکیہ، شام اور لبنان کے حالات اور جو زلزلے نے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا ہے، جو کچھ بھی وہاں کے حالات ہے اور گراؤنڈ رپورٹ ہے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان متاثرین کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے دعا کریں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کا تعاون کریں، ہر ممکن ان کی مدد کریں۔ ابھی کی خبر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک، گزشتہ رات تک کتنی کی رپورٹ ہے مرنے والوں کی، اور کیا کیا کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایسے حالات میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو کیسے بچایا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کون کون سے ملک وہاں پر مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور ترک کے صدر رجب طیب اردگان نے کتنا زبردست بیان دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا سن لیں اور شیئر کر دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ کوئی جمع نہیں کرتا ہے اور بتا نہیں پاتا ہے۔ چلیے آئیے، پہلی بات کہ ترک اور شام میں جو تباہ کن زلزلہ آیا ہے، اس کی رپورٹ یہ آ رہی ہے، اخباری آنکڑے یہ کہہ رہے ہیں رات تک کہ 18,000 سے زائد لوگوں کی اس زلزلے میں موت ہوئی ہے۔ یہ اخباری آنکڑے ہیں، جبکہ گراؤنڈ رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ وہ ڈبل کے ہیں۔ ابھی ملبوں تلے نہ جانے کتنی لاشیں نکلے گی۔ تو اخباری رپورٹ تو 18,000 کی ہے، لیکن 18,000 جو آنکڑا اخبار بتا رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا آنکڑا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی جانب سے جب ایسے کوئی عذاب آتے ہیں تو ہم کو بھی بہت کچھ پیغام دیتے ہیں، وارننگ ہوتی ہے، انتباہ ہوتی ہے، خبردار کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے گویا کہ ایک وارننگ ہوتی ہے۔ اسی لیے رات کے ہمارے بیان کا عنوان تھا کہ زلزلہ کب آتا ہے، کیوں آتا ہے اور کہاں آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے رات کا جو رات میں 9 بجے جو میرا بیان ہوا ہے گزشتہ کل جمعرات کی رات 9 تاریخ کو، 9 فروری کو، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ ضرور دیکھ لیں۔ چلیے آئیے، تو خیر 18,000 سے زائد لوگ مرے ہیں، اور اچھی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ زلزلے کے 3 روز بعد بھی، کیونکہ ریسکیو شروع ہے، امدادی کام شروع ہے، اور ملبوں کے نیچے ملبے ہٹائے جا رہے ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو زلزلے کے 3 روز بعد بھی امید والی خبر یہ آ رہی ہے کہ کئی افراد کو ملبے سے زندہ نکالا گیا ہے۔ دنیا بھر سے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے پیارے ملک کے خدمت کو، سیواؤں کو سلام کرتا ہوں کہ میرے پیارے ملک ہندوستان نے آپریشن دوست کے تحت 6 طیارہ بھیج دیا، یعنی ہمارے 6 پلین وہاں پر پہنچ گئے ہیں امدادی سامان لے کر، امدادی ٹیم لے کر۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے پورے علاقے کا دورہ کیا، اور رجب طیب اردگان کو سلام، ان کی خدمت کو سلام، ان کے جذبے کو سلام، ان کی ہمدردی کو سلام کہ طیب اردگان پورے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں اور اللہ کے پاک کلام کی آیتیں، قرآنی آیات پڑھ کر لوگوں کو ڈھارس بندھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک پوسٹ وائرل ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ پوسٹ صحیح ہو، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ صحیح ہوگا۔ پوسٹ کیا ہے؟ طیب اردگان نے لوگوں کو ڈھارس تو بندھائی، اس ڈھارس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جن کی جانیں گئی ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ جن کی جانیں گئی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم ان کو تو نہیں لوٹا سکتے، مگر جن کے گھر ٹوٹے ہیں ان کو اس سے بہتر گھر دیے جائیں گے۔ جن کا ایک درخت بھی اس زلزلے میں ختم ہوا ہے ان کو 10 نہیں، 100، ایک نہیں 10 بلکہ 100 درخت دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ترک قوم ہی ایسی ہے جو مدد میں سب سے آگے رہتی ہے،
اور باہمت قوم ہیں. بہت جلد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ان حالات سے اوپر اٹھ جائیں گے اور پھر دنیا کے سامنے ایک بڑی طاقت بن کر پھر کھڑے رہیں گے. اور آج بھی ان کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اللہ کی مدد بھی ان کو شامل حال ہے. تو خیر رجب طیب اردگان جو ہے وہ لوگوں کی ڈھارس بنا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. جی ہاں، لیکن اس کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو دو بڑے عجیب واقعے سامنے آئے ہیں. ایک تو ایک بچی ہے پورا خاندان اس زلزلے میں اس کا ختم ہو گیا، شہید ہو گیا. اور اسی وقت جب ماں دم توڑ رہی تھی یہ بچی نے جنم دیا اور آج یہ بچی دنیا میں تنہا رہ گئی ہے. اس کے والد، اس کی والدہ عفرا، اس کے والد عبداللہ المحان، اس کے 4 بھائی اور خالہ، یہ سب کے سب زلزلے میں موت کا شکار ہو گئے، شہید ہو گئے. شام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ملبے کے نیچے صرف ایک بچی جس نے جنم لی وہ تنے تنہا اس دنیا میں رہ گئی. لیکن جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. یہ بھی کہاوت آپ نے سنا ہوگا. ایک واقعہ اور آیا کہ پورا خاندان بچوں سمیت ملبے کے نیچے سے زندہ نکل آیا. عجیب و غریب چیزیں ریسکیو ٹیم وہاں پر دیکھ رہی ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت کے کرشمے اور معجزات بھی دکھا رہا ہے. ترکیہ میں 12 گھنٹے کے بعد ٹویٹر سروس بھی بحال ہو گئی ہے. جی ہاں، اور ایک تو عجیب واقعہ پیش آیا. ایک طرف ایک اکیلی بچی رہ گئی، پورا کے پورا خاندان ختم ہو گیا اور کئی لوگ ملبے سے زندہ بھی نکل گئے. اور ایک دوسرا عجیب واقعہ سامنے آیا کہ ایک خاندان جو فلسطین کا تھا، فلسطین میں جنگ کے حالات دیکھتے ہوئے اپنی جانیں بچا کر غربت سے پریشان اور جنگ سے پریشان ہو کر فلسطین آیا. لیکن کہتے ہیں جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ پورا کے پورا خاندان جان بچاتے ہوئے فلسطین آیا اور فلسطین میں آ کر زلزلے کا شکار ہو گیا اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا پورا کے پورا خاندان. تو جن کو یہاں مرنا تھا فلسطین سے چلے آئے اور جن کو نہیں مرنا تھا وہ زلزلے کا شکار ملبے کے نیچے بھی 3 دن کے بعد زندہ باہر آئے ہیں. تو اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں. یہ زلزلہ ہمارا یقین ہے کہ درخت کا پتا ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنا بڑا زلزلہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے. اپنے روٹھے رب کو منائیں، انشاءاللہ سارے حالات درست ہو جائیں گے. اور ترک کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ پوری دنیا ترکیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارے پیارے ملک کے تمام علماء چاہے وہ کسی مسلک کے ہو، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر، انہوں نے بھی کہا ہے، ہر طرح سے مدد کی اپیل کی ہے، اعلان کیا ہے. اور رضا اکیڈمی اور علماء اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ رجب طیب اردگان دنیا میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، پورا ہندوستان مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.